اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل فارمسٹ شہزاد خان۔ آپ کے سوالات بھی ہوں گے اور آج بے شمار پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ کے پی کے نے حلف اٹھایا، کل وفاق نے اٹھانا ہے، پھر علی امین نے بھی اٹھا لیا، فضل الرحمان سے پی ڈی ایم کی ملاقات، صدر پہ آرٹیکل 6 لگے گا کہ نہیں، کیا وہ امیدوار ہو جائیں گے صدارت کے آئندہ یہ الیکشن جو صدر کا جب ہونا ہے انتخاب، اس میں یہ کیا امیدوار ہوں گے نہیں ہوں گے، سرفراز بگٹی صاحب کا کیا ہوگا، باپ پارٹی کا کیا ہوگا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات ہوگی، قومی اسمبلی کا اجلاس یہ حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہیں آپ کے سوالات بھی ہیں اور اچھی بات بھی اس میں ہوگی۔ سب سے پہلے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے سننے میں یہی آیا کہ جی خط لکھ دیا ہے۔ ابھی تک تو یہ تو نہیں پتا کہ خط انہیں موصول ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی اگر خط میں کچھ سخت بات ہوئی تو وہ پھر خان صاحب پہ ایک پرچہ اور آ جائے گا۔ اگر کوئی گزارشات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ جی کچھ نظر ثانی کی جائے ہمارے الیکشنز میں، تو پھر وہ آرٹیکل سے بھی بچ جائیں گے، کچھ سخت قسم کے آرٹیکل یا سخت سزا سے بچ جائیں گے۔ تو ابھی تک میرے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن جعفر سے تو میں یہی کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی سخت اس میں لکھی ہوئی، جو مجھے ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ موصول ہوا ہے نہیں کہ آئی ایم ایف کو کہ نہیں۔ اچھا، دوسری چیز، علی امین گنڈا پور صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، کیا یہ وزیر اعلیٰ کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آئندہ جو 72 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے اس میں بڑے اختلافات ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں اگر علی امین گنڈا پور صاحب آئے تو معاملہ جو کے پی کے کا وفاق کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سکپ ہو سکتے ہیں علی امین صاحب۔ بظاہر تو ابھی وہ بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا جو جعفر سے کہہ رہا ہوں سکپ ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، کل وفاق میں ایم این اے کا حلف ہوگا اور تاریخ 29/2/2024 ہے، اور بنتے ہیں ڈیجٹ کاؤنٹ کریں تو 21 اور 21 کو 2 اور 1 ہوتا ہے 3، تو 3 میں نے ہمیشہ کہا ہے ہوا سے ہوتا ہے، تو 3 یہ جو اسمبلی ہے مدت پوری نہیں کرے گی۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں، پی ڈی ایم پارٹ 2 جو بننے جا رہی ہے اس کی مدت پی ڈی ایم پارٹ 1 سے کم ہوگی، کوئی ڈیجٹ آ گیا ہے 3 کا، تو 3 ڈیجٹ ہمیشہ ہوا میں ہوتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ 4 ہوتا تو جائیداد ہوتا، مضبوط بیٹھتے، تو 3 ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا، آج کی ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سنی جو ہے اتحاد کونسل کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن میں ہے، اور انہوں نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو جو ظاہر ہے میں قانونی حوالے سے بھی سمجھتا ہوں ان باتوں کو، سنی اتحاد نے جو خود حامد رضا صاحب نے آزاد الیکشن لڑا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اپنی سنی اتحاد سے ہی نہیں لڑا، آزاد الیکشن لڑا ہے، اور اس کے وہ سربراہ اور اس میں آئے ہیں، تو ایک بہت بڑی یہ میں لڑائی دیکھ رہا ہوں، لڑائی نہیں اب تو فیصلہ ہی صبح آنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سنی اتحاد کے حق میں آئے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایک ریزن وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ میں قانون کے حوالے سے بات کروں، یہ قانونی بات کی ہے میں نے۔ تو دوسری اس کے بعد ہم جو ہے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 نے آج فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، آج تاریخ سے 28/2/2024 اور رات 10 بجے ہوئی، تو وہ زحل کی ساتھ میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب مشتری کے مالک ہیں، اور پی ڈی ایم پارٹ 2 وہ کیا کہتے ہیں مرکری کے مالک ہیں، تو یہ بات کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں طے ان کی ہو جائے گی 50%، لیکن یہ نہیں کہ 100%۔ اب طے کیوں ہوگی؟ میں نے آج سے 3-4 دن پہلے ایک پیشن گوئی کر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آؤٹ ضرور کریز پہ ہوئے ہیں، لیکن ریویو میں گئے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ ہے اس میں ریویو میں دیکھنا ہے کہ واقعی آؤٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تو میں نے کہا کہ ان کا چانس ہے، تو یہ 50% تک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریویو میں آؤٹ لکھا آتا ہے، ابھی تو اس پہ لکھا ہوا ڈیسیژن پینڈنگ لکھا ہوا آ رہا ہے،
تو لیکن میں نے جو بات کی تھی تو کہ جی یہ ریویو میں ہے، تو آج پی ڈی ایم پارٹ 2 ان کے پاس آئی کہ جناب آپ ساڈے بابے تسی ساڈے پیر، ایسی باتیں ہیں۔ اچھا خیر، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ صدر عارف علوی صاحب، بہت بڑا سوال کہ کیا اب کہہ رہے ہیں جی سیاستدان تمام کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا، انہوں نے 2 دفعہ آئین کے خلاف کام کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ میری پیشن گوئی ہے، میں کیونکہ اپنی تمام پروگرام میں بتاتا ہوں یہ پیشن گوئی ہے، یہ قانونی بات کر رہا ہوں، یہ جفر سے کر رہا ہوں، تو یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں، یہ سیاسی دھمکیاں ہیں، اس میں کوئی پاور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں لگنا صدر عارف علوی صاحب پہ آرٹیکل 6 اٹس مائی چیلنج لکھ لو، سائن ہو گیا۔ اب دوسری چیز، کیا صدر عارف علوی صاحب جب صدر کے صدارتی الیکشن، اب صدارت کا بھی تو انتخاب ہونا ہے کہ جی کیا یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے صدر عارف علوی صاحب؟ تو یاد رکھیے گا یہ جیتے ہوئے ہیں، یہ پھر صدر بنے تھے۔ اب پی ٹی آئی، جفر سے بتا رہا ہوں، یہ جفر سے بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی اپنے جیتے ہوئے کھلاڑی کو صدر کے لیے انتخاب میں نہیں پیش کریں گے، کیونکہ وہ ان کی عزت کو کم نہیں کروائیں گے۔ جب دیکھیں گے الیکشن فری اینڈ فیئر ہے تو دوبارہ وہ صدر کے لیے انتخاب کے لیے لائیں گے۔ قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ صدر صاحب جو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ امیدوار بنے اس کے لیے، صدر کے لیے۔ آئین میں، قانون میں ان کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آرٹیکل 6 ان پہ نہیں لگتا ہے، اور یہ سیاسی دھمکیاں ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی اب ہم آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ وہ جناب سب سے پہلے جی ارباز احمد خان اور باہر کب تک جائیں گے؟ 11 اگست 2002۔ آپ کا یہ سال اچھا ہے، باہر جانے کی کوشش کیجئے۔ پی سی ایل پاکستان میں سیمی فائنل اور فائنل کون جیتے گا میں کل آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی تک مجھے جو پسند آ رہے ہیں پشاور اور ملتان پسند آ رہے ہیں، آگے کوئٹہ بھی بہت پسند آتا ہے، میں کل فائنل بتا دوں گا۔ اچھا جی اطہر بشیر، میرا برج کیا ہے؟ آپ کا برج جو ہے حمل ہے۔ اچھا جی 1993 مبشر حسین ارشاد علی۔ اچھا، کامیابی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ 2 سال کے بعد آپ کو کامیابیاں ہیں، اور اس کے بعد انکل بہت بڑے بڑے لکھتے ہیں آپ جی، کچھ سوال کو ٹھیک کر کے لکھا کریں۔ آپ نے کہا یوٹیوب بدل جائے، پتہ نہیں کیا سوال نہیں لکھے ہوئے، آپ بس بول رہے ہیں۔ آج کی اچھی باتوں میں جلدی سے میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ برطانیہ انگلستان جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بلکہ انگلستان کہتے ہیں، انہوں نے 300 سال تک ہمارے بر صغیر میں جو ہے قبضہ رکھا اور بڑا ہمیں دھویا ٹکا کے، ان سے آزادی لی۔ اب 35 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں چھتر لتر پولا ہمارا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان سے آزادی کیسے لینی ہے، ہم آزاد کب ہوں گے۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ نے 200 یونٹ کی بات کی تھی، بلکہ مریم نواز صاحبہ نہیں کہتا، بلاول بھٹو بھی نہیں کہتا، شاید انہوں نے نہ کہا، ان کی جماعت نے کہا، لیکن بات اس طرح ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہمیں لالی پاپ دیا تھا عوام کو کہ ہم 200 یونٹ غریبوں کو جو ہے معاف کریں گے۔ جو سمجھ میں آئی ہے آج مجھے کہ نیپرا کوئی ایک بمب مارنے والا ہے، وہ بجلی کا کوئی 5-6 روپے کے اندر کوئی، یا 4 سے 6 روپے کے اندر کوئی بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ پہلا تحفہ قوم کو مبارک ہو، مجھے مبارک ہو کہ ہم پہ 200 والا جو لالی پاپ تھا وہ چھین لیا گیا ہے اور ہمیں ایک ڈنڈا دے دیا گیا، لو اور تاڑے درد بھی توڑنے سی۔ تو خیر اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔